الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا ہے اور ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنے فضل سے اپنی کتاب بھی نازل کی اور اپنے رسولوں کو بھی بھیجا۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ہمیں دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج جو ہماری اصل غفلت کی وجہ ہے، جس چیز کو ہم بھول گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارا رشتہ قرآن کریم سے کمزور ہوتا چلا گیا ہے۔ اور جب رشتہ قرآن کریم سے کمزور ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا رشتہ اللہ سے بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا، اسی طریقے سے اللہ کی کتاب قرآن مجید سے انسان کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لائیں اور ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کمی کیا ہے۔ آج اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جو قرآن کریم کو پڑھتی نہیں ہے اور نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، تو پھر ہماری اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ہم اچھے بن سکتے ہیں اللہ کی نظر میں؟ لوگوں کی نظر میں ظاہری طور پر ہم اچھے بن سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں جو چیز اچھا بنانے والی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ ہے جس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی قائم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب قرآن کریم کو بھیجا۔ دیکھیے، آپ پہلی سورت جو سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پیغام دیا۔ 5 نمازیں ہیں، اس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے کس طریقے سے اپنی تعریف کی، الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے ہمیں پتہ چلے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر جب ہم اس کو پڑھیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آئے کہ تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کا اور ہر چیز کا پالنے والا اللہ ہے۔ آپ دیکھیے، ہم اپنی زندگی کو غور کریں، اپنی زندگی میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طریقے سے ہماری پرورش کی، ماں کے پیٹ میں، اور پھر اس کے بعد دنیا میں ہماری پرورش کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تمام تعریف والا ہے، تمام تعریف صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، اسی طرح جب ہم غور کریں گے کہ اللہ کا جو صفاتی نام جو دعائیں ہیں، اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ مہربان ہے، بڑا مہربان ہے۔ یہ جب ہم سمجھیں گے تبھی تو سمجھ میں آئے گی کتاب۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنا ہوگی۔ پھر اس کے بعد مالک یوم الدین، اللہ نے فرمایا قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ جس دن حساب اور کتاب ہوگا، جس دن ہمارے اعمال اللہ کے سامنے آئیں گے، اس دن کا مالک صرف اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد تعریف اللہ کے لیے اور عبادت صرف اللہ کے لیے۔ ایاک نعبد، یا اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور مدد صرف اللہ سے مانگنا۔ جب عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو مدد بھی اللہ سے مانگنا۔ پھر سب سے پہلی جو مدد مانگی گئی ہے وہ یہ ہے صراط مستقیم پر چلنے کی مدد مانگی گئی ہے۔ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ جس پر چلنے کے بعد اللہ کی محبت ہمارے اندر آ جائے، اور جب اللہ کی محبت آ جائے گی تو انسان کے لیے، مومن کے لیے، مسلمان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ آج ہماری اصل وجہ ہے کہ ہم قرآن پاک سے دور ہو رہے ہیں، اس لیے آج ہمیں طے کرنا پڑے گا کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں بھی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ قرآن صرف پڑھنے ہی کی کتاب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک میسج بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ جس طریقے سے انسان کوئی میسج بھیجتا ہے، کوئی پیغام بھیجتا ہے کسی کے پاس اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے، اسی طریقے سے اللہ نے ایک پیغام بھیجا ہے۔ یہ وحی کے ذریعے سے پیغام ملا ہے، اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو اب اس پر ہماری زندگی، اسی کے مطابق ہماری زندگی ہو جائے، اور ہم قرآن کہ جو اہل قرآن ہم کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن ملا،
جو کہ اور اس کو پڑھنے سے بھی انسان تھکتا نہیں ہے۔ آپ جتنا بھی قرآن پڑھ لیں آپ کے اندر بوریت نہیں آئے گی۔ آپ قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کریم سے اپنے رشتے کو جوڑ لیں، پڑھنا ہو، سمجھنا ہو۔ آج کل تو اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے آسانی کر دی ہے، تو ہم کیوں ایسی غفلت میں ہیں؟ کیونکہ سب سے بڑی جو کمزوری ہے انسان کی وہ ہے کہ انسان سے غافل ہو، انسان اللہ سے غافل ہو جائے، اس سے بڑی کوئی کمی اور کوتاہی کی بات نہیں۔ آپ دیکھیے کوئی بھی انسان دنیا میں کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اگر کسی کا کام کوئی کروا دیتا ہے اس کو انسان یاد رکھتا ہے، اس کی احسان کو مانتا ہے، لیکن اللہ سے بڑا احسان کون کر سکتا ہے؟ اللہ نے زندگی عطا فرمائی، ایمان کی نعمت عطا فرمائی، اسلام کی نعمت عطا فرمائی، قرآن کی نعمت عطا فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت عطا فرمائی، اور یہ دنیا ساری مسخر کی ہمارے لیے، دنیا ہمارے لیے بنائی، اور ہم سب کو اپنے لیے بنایا کہ ہم سب اللہ کی بات مانیں۔ اللہ تعالی ہم پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا فرمایا کہ اللہ ہمیں عذاب دے، بلکہ اس نے اس لیے ہمیں پیدا فرمایا کہ اللہ تعالی ہمیں خوب دنیا کے اندر بھی نعمت نوازے اور آخرت میں جنت عطا فرما کر ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ اب اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی، بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا۔ دنیا کمانے کے لیے چند پیسے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر کسی کو 20-25 ہزار 40 ہزار کمانا ہے تو اس کے لیے دن 8 گھنٹے اور 12 گھنٹے لگانا پڑتے ہیں۔ کیا جنت ایسے ہی مل جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے، جس میں نہ موت آنے والی ہے، جس میں ہر طرح کی راحت ہے، کیا وہ ایسے ہی مل جائے گی؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے انسان کو اپنے نفس کا مجاہدہ کرنا پڑے گا، اس کو اپنے مال کا، اپنے وقت کا۔ تو جنت کے لیے بھی انسان کو کوشش کرنی ہے، اور وہ کوشش کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا اور نیک اعمال میں اپنے آپ کو پیش کرنا، نیک اعمال خوب کرتے رہنا۔ ذہن کی سوچ کو، ہمارے ذہن میں اتنے خیالات آتے ہیں، اس خیالات کو اللہ کی طرف موڑنا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بات ماننا، اور نیت کو درست کرنا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ جب انسان نیت کو صحیح کر لیتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو وہ پریشان نہیں ہوتا ہے۔ اور جب ہماری نیت یہ ہوگی کہ لوگ خوش ہوں، تو جب لوگ خوش نہیں ہوں گے تو ہم پریشان ہوں گے، لوگ تعریف نہیں ملے گی تو نہیں، جو کام کریں اللہ کے لیے کریں، کیونکہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ ہم سے قریب ہے۔ اللہ نے خود بتایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم جو ہے کہ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کو ہر وقت اللہ کا خیال رکھا جائے، ہر وقت اللہ کا دھیان رکھا جائے، تاکہ ہماری زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت آ جائے، قرآن کریم کی سمجھ آ جائے۔ جس دن ہم قرآن کریم کو سمجھنے لگیں گے، ہمیں اللہ سے محبت بھی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت بھی ہوگی، اور پھر ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں گے جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کا پیغام ہے کہ جو بھی بندہ ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے دین کی، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔